الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مہید وسیع سویتا ورستتی وسردیامان تسیتے بھکتی واسحسیام समं काश्रोग्रीवं धार्यत्रचलं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिश्य चावलोकयन् If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. میرے بھائیو محترم بزرگ اور دوستو، مختصر وقت میں مختصر سا موضوع قرآن مقدس کی شان بیان کرنے کے لیے آپ کی چاہت کے مطابق قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت بھی پڑھی، چھوٹی سی حدیث مبارک بھی پڑھی، کچھ ویدوں سے بھی پڑھ دیا، بائبل انجیل سے بھی پڑھا۔ ان سب چیزوں کو مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ موضوع جس طرح کا ملا تو کچھ باتیں اس طرح کی بھی کرنی پڑتی ہیں، ورنہ جلسے والے کہیں گے کہ ویسا تو ہوا ہی نہیں جیسا ہم نے کہا تھا۔ تو اس ساری باتوں کا خیال رکھ کے بولنا پڑتا ہے۔ یہ بیان سننے سے پہلے یا اب تک جو بیانات ہوئے ہیں، میں ابھی زیادہ دیر پہلے نہیں پہنچا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے سود کے اوپر بہت زبردست بہترین اور عمدہ باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اے میرے مولا اس کہنے والے کو صحیح بات کہنے والا بنا دے۔ آمین کہہ سکتے ہو، ابھی کوئی خرچے والی بات نہیں کر رہا۔ اور اے میرے مولا ان سننے والوں کو صحیح بات سننے والا بنا دے، اور اے میرے مولا اس کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ نہ کہہ رہے قاری صاحب آمین، تم کہہ جا رہے، سارا عمل قاری صاحب کی ذمہ داری ہے۔ یا سکھیڑا والے کہہ رہے رسگلہ کون کھائے گا؟ I am ready، بالکل تیار ہے۔ اور نماز کون پڑھے گا؟ کہ قاری صاحب۔ نوٹوں کی گھنٹی رکھی ہے، کون ٹھائے گا؟ کہ ہمارے علاوہ کون مائی کا لال ہے۔ اور روزے کون رکھے گا؟ کہ سوچیں گے۔ اے اے عمل کی بات میں آمین نہیں کہہ رہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ آمین کہو گے تو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو فائدہ ہی تو ہوگا، نقصان تھوڑی ہوگا۔ اے میرے مولا اس کہنے والے کو بھی ان سننے والوں کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ چلو کہنے سے ہی کہہ، ہو سکے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے، بڑے چھوٹے گرے بڑے سب ہیں۔ اللہ کس کا قبول کر لے، کس کی زبان سے نکلی بات قبول کر لے، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بات صحیح ہے غلط؟ جلسے کا عنوان چونکہ دستار بندی ہے، رب کے قرآن کی بات کرنی ہے، لیکن رب کے قرآن کو جہاں آپ دوسرے اندازوں میں سمجھتے ہیں، ایک میرے انداز میں بھی آپ سمجھیں کہ رب کا قرآن اس کائنات کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کا مقابلہ کسی کتاب سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے اس کائنات میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے 104 کتابیں نازل فرمائی، روح المعانی جلد 17 صفحہ 172۔ 104 کتابوں میں 4 کتابوں کے نام سے مشہور ہوئی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ باقی 100 صحیفوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ توریت اللہ نے نازل کی، گارنٹی کوئی نہیں۔ زبور اللہ نے نازل کی، گارنٹی نہیں۔ انجیل کو اللہ نے نازل کیا، صحیفوں کو اللہ نے نازل کیا، اور یہ کتابیں اپنی اصلی فارم میں ہے بھی نہیں، موجود بھی نہیں ہیں۔ ان سب کا نازل کرنے والا ایک خدا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کی کتابیں آپ دیکھیں، ان پر بات کروں گا مختصر، لیکن خلاصے کے طور پر ایک پوائنٹڈ بات آپ سمجھیں۔ اس دنیا میں کتابیں لکھنے والے بے شمار لوگ ہیں، کوئی ہندی کتاب لکھتا، کوئی اردو کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی مراٹھی میں لکھ رہا ہے۔ ہمارے بھارت کے سنویدھان جس میں 22 بھاگ 395 انوچھید 12 انوسوچی ہیں، 8ویں انوسوچی اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں 22 بھاشائیں ہندوستان کی ہے، آفیشیل ہے۔ ان تمام بھاشاؤں کے اندر جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں لکھنے دو، لیکن غور سے سننے کی بات ہے جب رائٹر کتاب لکھتا ہے، جب اوتھر کتاب لکھتا ہے، جب لیکھک اپنی لیکھکا کو اپنی کتاب کو لکھتا ہے، تو اس کتاب کے اندر شروع میں یا بعد میں یا کسی جگہ پر اس کو یہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ میں لکھنے والا انسان ہوں، غلطی، بھول، چوک ہم سے ہو سکتی ہے، اس لئے اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا، آپ ہمیں اطلاع کر دیں۔ اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں گے، کسی کو کوئی غلطی، مسٹیک، ایرر دکھائی دے تو وہ ہمیں اطلاع کر دے، تاکہ جب اس کو چھاپیں گے تو پھر ہم اس کو ٹھیک کر کے چھاپ لیں گے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے، مجھے بتاؤ جتنی ایمبرولوجیکل بکس ہیں، اسٹرونومیکل بکس ہیں، سائنٹیفک بکس ہیں، میتھمیٹیکل بکس ہیں،
اس دنیا کے اندر ایک بھی لکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے لکھا اس میں کوئی خطا غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب کا اقرار ہے اس بات کا کہ غلطی ہو سکتی ہے، ہم اطلاع کر دیں، ہم آئندہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ لیکن مسلمانوں غور سے سننا، رب جب قرآن نازل کرتا ہے تو ایک بات ایسی کہتا ہے، رب جب نازل کرتا ہے قرآن تو کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ It is the book, so there is no doubt in it۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کتاب کے اندر ایک لفظ بھی غلط نہیں، ساری کائنات اس کے اوپر لگی لیکن آج تک اس میں مسٹیک نہ نکال پائے، بلکہ مسٹیک نکالنے والا یا تو ہلاک ہوا یا ہدایت پر آیا۔ رب نے ایسا قرآن مسلمانوں تمہیں دے دیا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم میں کہیں غلطی ملے تو ہمیں بتا دینا اگلے ایڈیشن میں ٹھیک۔ نانا، اس کے اندر کوئی خطا رب کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو غلطی ہوتی، انسان کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا تو اس میں مسٹیک بھی ہوتی، لیکن یاد رکھنا یہ رب نازل کرے گا تو اس میں مسٹیک کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، رب کے قرآن نے ایک چھوٹی سی آیت میں بڑی بات کہی۔ رب کا قرآن کہتا فیہا کتب قیمہ، اس بینہ میں یعنی اس قرآن کریم کے اندر ہم نے ساری کتابوں کو ٹھیک کر کے رکھ دیا ہے۔ توریت کو ہم نے نازل کیا تھا لیکن بگڑ گئی، ہم نے اس کو ٹھیک کر کے اس کی باتوں کو قرآن میں دے دیا، اب توریت کی ضرورت نہیں۔ زبور کو نازل کیا تھا، بگڑ گئی، ہم نے اس کو بھی تو اس کی باتوں کو ٹھیک کر کے قرآن میں نازل کر دیا، زبور کی ضرورت نہیں۔ انجیل کو ہم نے نازل کیا جس کو گڈ نیوز بائبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج تقریباً 73 انجیلیں موجود ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے تحت ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ کے تحت ہو۔ یہ ساری انجیلیں رب فرماتا نازل ہم نے کی تھی، جو بھی اس میں تھا صحیح والا، لیکن وہ اس کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ رب کہتا انجیل کی ضرورت کوئی نہیں، میں نے قرآن میں اسے بھی لے لیا۔ اس کائنات کے اندر آؤ میں آگے بڑھاتا چلوں کہ اس کائنات کے اندر جتنے مذاہب کی کتابیں ہیں، ہم کسی کی برائی بیان نہیں کرتے، لیکن حقانیت بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، رگ وید موجود ہے، یجروید موجود ہے، ساموید موجود ہے، اتھروا وید موجود ہے، اس کے علاوہ پران موجود ہے، متسیہ پران موجود ہے، کلکی پران موجود ہے، لنگ پران موجود ہے، مارکنڈے پران موجود ہے، 18 پران ہیں، 106 اپنیشد موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر مذاہب کی کتابیں بھی موجود ہیں، مگر میرا ایمان یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ رب کے قرآن میں تو کوئی غلطی آج تک مل نہ پائی، جتنا قرآن کریم رب کی طرف سے نازل ہوا اور سچ اور حق ہے، اس میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ ہم نے دوسرے مذاہب کے بڑے بڑے اسکولرز نے اس بات کو سنا ہے کہ ہاں ہماری کتابوں میں غلطیاں ہیں، کہتے ہیں ہاں ہماری کتابیں تو کیونکہ مانوتا کے ہاتھوں لکھی گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی اس بات کو نہیں کہتا کہ 100% صحیح ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو غلطی ہم بتائے دیں، بہت ساری موجود ہیں، رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس میں، سائنٹیفک بھی رکھی ہوئی ہے، میتھمیٹیکل بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی سننے والا۔ لیکن مسلمانوں اس قرآن کے ساتھ میں کیا ایک مسلمان ویسی ہی محبت کر رہا ہے جیسی ہونی چاہیے؟ سچ بتانا، کتاب ایسی کہ اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی کتاب نہ کر سکتی ہے، نہ کر رہی ہے، نہ آئندہ کرے گی، اور اس کے ساتھ رویہ ایسا کہ اللہ کی پناہ۔ بعد میں کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، گھر میں قرآن رکھا ہے دھول چڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں قرآن رکھا ہے بنا جزدان جلدان کے ننگا، کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، جس پہ جزدان جلدان ہے اسے دھوئے ہوئے سالوں ہو گئے، اپنے کپڑے تو روز دھوتا ہے یا دوسرے دن یا تیسرے دن، تیرے کپڑے کی اوقات رب کے قرآن کے جزدان سے زیادہ نہیں ہے۔
یا ہے مجھے بتائیے؟ ایسے کروڑوں کپڑے قربان ہیں رب کے قرآن کے اوپر چڑھنے والے جزدان جلدان کے اوپر. کہتے ہیں ایسے کپڑے کا جزدان جلدان بناتے جو گھر میں پھینک دیا گیا تھا. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں آتی. ارے بھائیوں، جب رب کے قرآن سے پیار کم ہو جائے گا تو سب سے پہلی بات دنیا کے اندر پیدا ہوگی کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. اللہ کا ڈر نہیں ہوگا بلکہ مسلمان کے دل میں اللہ کے غیر کا ڈر پیدا ہو جائے گا. جب قرآن کی محبت صحابہ میں تھی تو رب کا ڈر تھا، غیر رب کا ڈر نہیں تھا، کائنات کا ڈر نہیں تھا، مخلوقات کا ڈر نہیں تھا. لیکن سچی بات یہ ہے جب سے قرآن کی محبت سینوں سے گئی ہے ہم سب سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے. بات صحیح ہے غلط؟ برا نہ مان رہے؟ کئی برا لگ رہا ہو کہ سر نہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. تو دیکھو آپ کہو نہ کہو لیکن کہیں نہ کہیں تو دل میں ڈر رکھے بیٹھا ہے مسلمان. کہو نہ کہو سب سمجھ رہے ہیں اس بات کو. اے ہائے، جو جانور، جو شیر، جو چیتے